ایک انسان کا بڑا سبب ہوا کرتا ہے، بڑا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ ایک انسان کو اگر صحیح راستے پر لانا ہو، اس کے پیچھے بھی ایک انسان کا بڑا دخل ہوتا ہے، اور ایک انسان کو اگر غلط راہ پر لے کر جانا ہو، اس کے پیچھے بھی ایک انسان کا بڑا دخل ہوتا ہے، وہ ہے انسان کا اپنا قریبی دوست۔ بظاہر یہ ہمیں ایک عام سا لفظ لگنے لگتا ہے کہ آپ کو لگے گا یہ ایک عام سا لفظ ہے، مگر یہی ایک ایسا لفظ ہے، یہی ایک ایسا رشتہ ہے جس نے ہمارے معاشرے کو اتنا خراب کیا ہے۔ ایک باپ اپنی اولاد پر 20 سال تک محنت کرتا ہے، مجھے اپنی اولاد کو نمازی بھی بنانا ہے، مجھے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے والا بھی بنانا ہے، اور مجھے اس کی آنکھوں میں حیا بھی دیکھنی ہے، مجھے اس کو ماں باپ کا فرما بردار بھی بنانا ہے، اور مجھے اس کی آنکھوں میں بہن کے لیے محبت اور شفقت بھی دیکھنی ہے، بھائیوں کے لیے شفقت بھی دیکھنی ہے۔ اور باپ کی یہ محنت اکثر و بیشتر کام بھی کرتی ہے کہ باپ نے جب 20 سال تک 25 سال تک اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہو، مگر یہ دوست ایک ایسا رشتہ ہے کہ باپ کی 20 سالہ محنت پر ایک برے دوست کی 5 منٹ کی صحبت یہ باپ کی 20 سالہ محنت پر پانی پھیر دیتی ہے۔ ایک باپ نے اور ایک ماں نے اگر اپنے بچے کو سنبھالنے سدھارنے کے لیے لاکھ کوششیں کی ہوں، مگر اگر یہی بھائی، یہی بیٹا، یہی بیٹی جب اسکول کالج یا کہیں اور اگر اسے کوئی ایسا ہمنشیں مل گیا، ایسا دوست مل گیا کہ جس کی عادتیں صحیح نہیں ہیں، تو یہی 20 سال کی جو محنت ہے یہ 5 منٹ کی محنت اس پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں جو دوست کا اثر ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پر ٹرین چلنے کا انتظام ہوتا ہے، تو جب ایک ٹرین کو ایک پٹری سے اتر کر یعنی ایک رخ کے ساتھ ساتھ میں اب اسے دائیں یا بائیں جانا ہوتا ہے، تو مسجد شریف کا چندہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اس کے اندر تعاون فرمائیں۔ تو وہ جو ٹرین ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ اپنی پٹری کو بدل کر دوسری پٹری پر نہیں آتی ہے، بلکہ وہ اپنی پٹری سے پہلے 1 انچ جو ہے دور چلی جاتی ہے، پھر آگے چل کر 2 انچ دور چلی جاتی ہے، پھر آگے چل کر 3 انچ دور چلی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ فاصلہ بڑھتا جاتا ہے۔ ڈائریکٹ وہ اپنی پٹری سے اتر کر دوسری پٹری پر نہیں آتی، بلکہ اپنی پٹری سے پہلے 1 انچ وہ دور چلی جائے گی، پھر 1 انچ چلی جائے گی، پھر 2 انچ چلی جائے گی، اور چلتے چلتے وہ 1 فٹ اپنی پٹری سے دور چلی جائے گی، اور آگے چل کر جیسا جیسا راستہ طے ہوتا جائے گا وہ اتنا دور اپنی پہلے والی پٹری سے چلی جائے گی کہ اب دونوں کا دور دور کا بھی رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ میں نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ یہی مثال دوست کی بھی ہے کہ دوست جب کوئی آپ کو برا ملتا ہے وہ ڈائریکٹ آپ کو قرآن سے دور نہیں کرتا، وہ ڈائریکٹ ہمارے اندر بری عادتیں نہیں ڈالتا، بلکہ آہستہ آہستہ اس ٹرین کی پٹری کی طرح وہ 1 انچ پہلے آپ کو حق سے دور کرے گا، پھر 2 انچ آپ کو حق سے دور کرے گا، اور جیسے جیسے آپ اس برے دوست کے ساتھ بیٹھتے جائیں گے، اس کے ساتھ ملتے جائیں گے اور اس کے ساتھ میں دن گزارتے جائیں گے، اس ٹرین کی طرح جو اس پٹری سے اب پہلے والی پٹری سے اس کا کوئی رشتہ نہیں لگتا، جیسے جیسے ایک انسان برے انسان کے ساتھ بیٹھتا جائے گا، برے دوست کے ساتھ بیٹھتا جائے گا، آہستہ آہستہ اسے یہ حق سے اتنا دور کرے گا کہ اب اسے مسجد آنا بھی دشوار لگے گا، اب اسے قرآن پڑھنا بھی دشوار لگے گا، اور اگر یہ تہجد گزار بھی ہوگا اب یہ انسان فرض نماز بھی نہیں پڑھے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سانپ سے بھی یعنی برے سانپ سے زیادہ خطرناک ایک انسان کے لیے برا دوست ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ برے سانپ سے زیادہ برا دوست ایک انسان کے لیے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ جب سانپ انسان کو ڈستا ہے تو اس کی جان چلی جاتی ہے، مگر جب دوست انسان کو ڈستا ہے وہ بھی برا دوست تو وہ اس کی جان بھی لیتے جاتا ہے اور اس کا ایمان بھی لے کر چلا جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں
کہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک انسان کے لیے برا دوست ہوتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا شیطان، اس کے بارے میں تو قرآن نے اعلان کیا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تم بھی اس کو دشمن سمجھو۔ قرآن نے کہا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ شیطان انسان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی تیزی سے بھی زیادہ تیز دوڑتا رہتا ہے، یعنی اس کے اندر برے خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ تو قرآن نے کہا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، شیطان جب انسان کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تو یہ برا کام کر لے، تو یہ برا کام کر لے، اور آخرکار جب انسان شیطان کے وسوسوں کے آقا شکار ہو جاتا ہے، فلما کفر، جب یہ انسان شیطان کی بات کو مان لیتا ہے، قال انی بریء منک، شیطان کہتا ہے انی بریء منک، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، میں تجھے نہیں جانتا، تو مجھے نہیں جانتا، انی اخاف اللہ رب العالمین، یہ کام تو نے خود کیا ہے، میں نے نہیں کرایا ہے، اپنے ہاتھوں سے تو نے یہ کام کیا ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں بھی اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو جہاں شیطان کو قرآن نے کہا ان الشیطان لکم عدوا، مگر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان سے بھی زیادہ برا اور شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ایک انسان کے لیے برا دوست ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کیسے شیطان سے زیادہ خطرناک برا دوست ہوتا ہے، برا ساتھی ہوتا ہے؟ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے انسان، شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے تو نماز نہ پڑھ، تو روزے نہ رکھ، اور تو جھوٹ بول، تو رشوتیں لے لے، شیطان تو صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اس کے آگے شیطان کچھ نہیں کرتا۔ مگر برا دوست جو ہوتا ہے، برا ساتھی جو ہوتا ہے، وہ انسان کے دل میں بات ڈالتا بھی ہے اور انسان کا ہاتھ پکڑتا بھی ہے، اور پکڑ کر کہتا ہے چل تجھے میرے ساتھ جانا ہے، ہمیں کوئی برا کام کرنا ہے۔ ایک انسان اگر چاہے گا کہ میں نماز کے لیے آؤں گا، مگر اگر دوست ایسا ہے جو کبھی عید کی نماز نہیں پڑھتا، جو جمعہ کی نماز نہیں پڑھتا، تو یہ دوست اس کا ہاتھ پکڑے گا اور مسجد کے دروازے سے اس کو کہے گا چلو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی کام ہے، ہمیں کوئی میٹنگ ہے، ہمیں کوئی کھیل کھیلنا ہے۔ تو شیطان تو وسوسہ ڈالے گا چلو نماز نہ پڑھو، چلو یہ اچھا کام نہ کرو، مگر برا ساتھی جو ہوتا ہے، برا دوست جو ہوتا ہے، یہ آپ کے ذہن میں بات ڈالے گا بھی اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو برے راہ پر لے کر بھی جائے گا۔ تو آج کے دور میں جو ہمارے اندر جو بے راہ روی آئی ہے، جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، جو ماں باپ کے حقوق طلب ہو رہے ہیں، اور جو قرآن سے دوری ہے، اور جو شراب کا جو عروج ہے، برے کاموں کا جو عروج ہے، اس کا بڑا سبب یہی ہے کہ ماں باپ بھی اور خود سمجھدار اولاد بھی وہ برے لوگوں سے نہیں بچتے، وہ برے ساتھیوں سے نہیں بچتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے انسان تمہیں لوگوں کی ضرورت پڑے گی، تمہیں ایک دوسرے کی ساتھ کی ضرورت پڑے گی، تمہیں سفر پہ جانا ہوگا، وہاں بھی کسی نہ کسی دوست کی ساتھی کی ضرورت پڑے گی، ہمسائیوں کی ضرورت پڑے گی، اسکول جانا ہوگا وہاں بھی ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی، کالج جانا ہوگا وہاں بھی ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی۔ کون سا دوست بناؤ گے، کس کو اپنا ساتھی بناؤ گے؟ آفس میں جاؤ گے وہاں بھی آپ کے ساتھ 10 آدمی ہوں گے، کس کے ساتھ میں رہو گے، کس کے ساتھ میں بات کرو گے، کس کے ساتھ اپنا دلی تعلق قائم کرو گے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اس انسان کے ساتھ دوستی کرو، اس انسان کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کرو۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو اپنے رب کو دن رات پکارتا ہو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور اللہ کو پکارنے کا، اللہ کرنے کا جو اس کا مقصد ہو وہ دنیا نہ ہو، وہ ریاکاری نہ ہو، بلکہ یریدون وجہا، صرف اللہ کی رضامندی ہو، صرف اللہ کو راضی کرنا ہو۔ تو جس انسان کی عادتیں یہ ہو کہ وہ اللہ کو منانا چاہتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، جو دن میں بھی اللہ اللہ کرتا ہے، جو رات میں بھی اللہ اللہ کرتا ہے، اس کو اپنا ہم نشین بنا لو، اس کو اپنا دوست بنا لو۔ واصبر نفسک مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ،
ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، تو دوست اس کو بناؤ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جس کے ساتھ تمہارا تعلق ہو، جس کے ساتھ تم بیٹھو، وہ تمہیں قرآن سنائے، وہ تمہیں احادیث سنائے، وہ تمہیں یہ بتائے کہ مرنے کی تیاری کرنی ہے، وہ ہمیں یہ بتائے ایک دن ہماری یہ سانسوں کی مالا ٹوٹنے والی ہے، سانسوں کی ڈور ٹوٹنے والی ہے، اور ایک دن میرے لیے اور آپ کے لیے ایسا آنے والا ہے، ہمیں کفن پہنایا جائے گا، غسل دیا جائے گا، اور 4 کندھوں پر سوار ہو کر زیر زمین ہمیں ڈال دیا جائے گا۔ تو جو ہمارے سامنے یہ باتیں کرتا ہو کہ اللہ کو راضی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والے کام کرو، اس انسان کو اپنا دوست بناؤ۔ ولا تعد عیناک عنہم، اور اس انسان کی طرف اپنی نگاہیں بھی نہ کرو، اور اس انسان کو اپنا دوست قطعا نہ بناؤ۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، جس کی زندگی کا مقصد دنیا ہو، آخرت سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو، جس کو موت کی بھی فکر نہیں، اور موت کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اس کی بھی فکر نہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، نامہ اعمال انسانوں کو دیا جائے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں کسی کو بائیں ہاتھ میں۔ جس انسان کا یہ تصور ہی نہ ہو اس انسان کو اپنا دوست نہ بنانا۔ ولا تعد عیناک عنہم ترید زینت الحیات الدنیا، اور اس انسان کو اپنا دوست قطعا نہ بنانا۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اس انسان کی اطاعت بھی نہ کرنا، اس انسان کو بھی اپنا دوست نہ بنانا، اس انسان سے بھی اپنا رشتہ قائم نہ کرنا اور رشتہ مضبوط نہ کرنا جس کا دل اللہ سے غافل ہو، جو اللہ کے بارے میں نہیں سوچتا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور آپ کے ارشادات پر غور نہیں کرتا، اس کو قطعاً بھی اپنا دوست نہ بنانا۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہوا، اور جس نے اپنی نفسانی خواہش کو ہی اپنا خدا بنایا ہو، جو اس کا دل چاہتا ہے وہی کرتا ہے، جو اس کی خواہش کہتی ہے، جو وہ تمنا کرتا ہے وہی کام کرتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے اللہ کیا کہتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے کرنے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، تو اس انسان کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بنانا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رشتے کے بارے میں فرمایا تھا جو مشہور مثال ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اس دوست کا یہ رشتہ کیسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ ایک شخص حمام کے اندر گیا، باتھ روم کے اندر گیا، اور چونکہ ہمارے یہاں بھی جیسے مٹی ہوا کرتی تھی پانی سے پہلے، اس نے مٹی کو ہاتھ میں لیا اور اس مٹی کے اندر خوشبو محسوس کی۔ اس انسان نے اس مٹی سے کہا تو مٹی ہے یا تو کوئی عنبر ہے، تو مٹی ہے یا کوئی عنبر ہے، تیرے اندر یہ خوشبو پائی جاتی ہے۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم، نشان ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم۔ تو مٹی سے آواز آتی ہے کہ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، میں تو ایک مٹی ہوں، میں کہاں عنبر ہو سکتی ہوں، میں کہاں کوئی خوشبو اور گلاب ہو سکتی ہوں۔ وجہ ایک ہے، بگفت من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باغل نشستم، اس خوشبو کی وجہ ایک ہے، اس خوشبو کا راز ایک ہے کہ چند دنوں تک میں گلاب کے ساتھ تھی، چند دنوں تک گلاب کے پھول کے نیچے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی کا اثر یہ ہے کہ وہ خوشبو میرے اندر منتقل ہو چکی ہے۔ وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم، میری ہستی کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میں تو ایک مٹی ہوں اور میرے اندر یہ خوشبو نہیں آ سکتی تھی۔ اس کے پیچھے راز یہ ہے کہ چند دنوں تک میں گلاب کے ساتھ تھی اور اس گلاب کا اثر میرے اندر آ چکا ہے۔ پھر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب مٹی کے اندر یہ تاثیر آ سکتی ہے کہ گلاب کی خوشبو اس کے اندر آ سکتی ہے، جب ہم نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، جب ہم اپنا دوست اس انسان کو بنائیں گے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، جس کی نظر ہو موت کے بعد بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، جس کی سوچ ہو ایک دن اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، پھر اس کے جو کمالات ہے، پھر اس کے جو جذبات ہے، پھر اس کی جو عادتیں ہیں وہ ہمارے اندر آ سکتی ہے، تو انسان کو کامیاب کرنے کے پیچھے بھی ایک دوست کا بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ ایک شخص کہتا ہے
کہ میرے پاس پراپرٹی جو میری ماں نے مجھے دی تھی، باپ نے دی تھی، وہ بڑی کم ہونے لگی، پراپرٹی بہت زیادہ تھی، مگر عیاشوں میں آ کر اس نے اس تمام پراپرٹی کو چند سالوں کے اندر ختم کیا۔ یہ دوست کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب میری پراپرٹی ختم ہوگی، اب ماں کے پاس کچھ پراپرٹی بچی تھی جو میرے باپ کی تھی، اور ان کو وراثت میں ماں کا جو حصہ ہے وہ ہوتا ہے، وہ میری ماں کو ملا۔ کہتے ہیں اب میں نے ارادہ کیا، میں نے ماں سے کہا اس میں سے کچھ مجھے دے دو۔ ماں نے کہا نہیں، تمہاری جو پراپرٹی تھی چند سالوں میں تم نے وہ ختم کر دی، خراب کر دی، اور اپنے عیاش دوستوں کے ساتھ مل کر وہ ساری تم نے ختم کر دی ہے، میں اپنی پراپرٹی تمہیں نہیں دے سکتی ہوں۔ تو ماں نے جب انکار کیا، یہ اپنا جو ہے بیٹا یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اور سوچتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں کہ دوست کا کیا اثر ہوتا ہے ایک انسان کی زندگی کے پیچھے۔ تو دوست نے مشورہ دیا، ایک کام کرو کہ جب ماں رات کو سوئے گی تم ماں کو قتل کر دو، جب ماں کو قتل کرو گے تو ماں کی جو پراپرٹی ہے وہ تمہیں مل جائے گی۔ یہ اٹھتا ہے اور رات میں اپنی ماں کو قتل کرتا ہے، تو اس کی تباہی کے پیچھے اس کے دوست ہے، اس کی بربادی کے پیچھے اس کے دوست ہے۔ آج بھی ہماری ہر ایک کی زبانوں پر یہی سوالات ہے کہ ہماری اولاد نافرمان ہو چکی ہے، وہ بری عادتوں کا شکار ہوتی جا رہی ہے، وہ شراب کے عادی بن چکے ہیں، وہ ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے، ہمیں ان کو ان کے برے دوستوں سے الگ کرنا ہوگا، اور جن نوجوانوں کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے وہ خود سوچے کہ جو میری زندگی میں ایسے دوست ہیں جن کی عادتیں خراب ہیں، جن کی سوچ صحیح نہیں ہے، مجھے ان سے دور رہنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔